جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء فی التطیر. معزز حاضرین، اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے بدفعلی لینا اس سے متعلق بات چل رہی تھی اور ہم درس کو روک دیے تھے. وہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ابتدائی 2 آیتیں کہ بدفعلی لینے کا شریعت میں کیا حکم ہے سن لیے تھے. ایک حدیث بھی تقریباً ہم نے پڑھ لی تھی، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 الفاظ کی زیادتی کی ہیں: ولا نوء ولا غول. ہم نے پڑھا تھا کہ لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے. ایک حدیث ہم نے اس سلسلے میں سنی تھی. تب پھر اللہ کے نبی نے ایسے کیوں کہا کہ مجذوم اس کا مرض جس کو لاحق ہے اس کے پاس مت جاؤ، اس سے ویسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیمار کو دیکھ کر کے تم بھاگو. ہم نے سنا تھا کہ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، کہ بیماری میں خود سے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو لگ جائے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. پھر اللہ کے نبی نے بھاگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات کمزور ایمان والا ویسے بیمار کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اٹھنے کے بعد اگر اس کو وہ مرض لگ گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مریض کے پاس جانے سے مجھے بیماری لگ گئی. جبکہ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں اس مریض کے پاس جانے سے بیماری لگ گئی، اس مریض کے پاس وہ مرض کہاں سے آیا؟ تو بات حقیقت میں یہ ہے کہ جذام کا مرض اللہ نے پہلے جس کو دیا اسی اللہ نے تم کو بھی یہ مرض دیا ہے. لیکن کمزور ایمان والے کا عقیدے میں خلل آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس سبب کو ہی کاٹ دیا. یہ بھی بات ہم نے سن لی تھی. اس کے بعد ہم نے سنا تھا ولا طیارہ. یہی ہمارے باب سے متعلق بات ہے کہ شریعت اسلامیہ میں بدفعلی لینے جیسی کوئی چیز نہیں. کسی کو دیکھ کر، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، یا کسی طرح کی آواز کو سن کر کے، یا کسی کے چیخنے پکارنے کو سن کر کے، یا کسی مریض کو یا کسی فقیر مفلس کو دیکھ کر کے انسان یہ سمجھے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اب میرا کام بگڑ جائے گا یا میرا سفر ناکام ہو جائے گا، یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ہم نے ایک واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک حاکم شکار پر نکل رہا تھا. اس نے ایک فقیر کو دیکھ لیا جس کا لباس، چہرہ، بال سب پراگندہ ہے. اس بادشاہ نے فقیر کو قید کر دیا، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اب میں نے اس کو دیکھ لیا، اب جاؤں گا تو مجھے شکار نہیں ہوگا. اس نے قید کر دیا اس فقیر کو اور کہا کہ جب جاؤں گا شکار نہیں ہوگا تو واپس آ کر کے میں اسے قتل کر دوں گا، واپس آ کر کے میں اسے قتل کر دوں گا. وہ بادشاہ چلا گیا اور اس دن اس کو خوب شکار ہوا، بہت زیادہ اس نے شکار کیا. واپس آ کر کے اس نے اس فقیر کو جو قید کر دیا تھا اس کو آزاد کر دیا. تو اس نے ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا آخر میرا جرم کیا تھا کہ تم نے مجھے کس بنیاد پر قید کر دیا؟ بادشاہ نے کہا تیری منحوس شکل میں نے دیکھ لی، اس لیے مجھے لگا کہ اب شکار نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تجھے قید کر دیا. اب مجھے بہت زیادہ شکار ہو گیا اس لیے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. تو اس فقیر نے بادشاہ سے کہا منحوس میں ہوا کہ آپ ہوئے؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ بادشاہ ہیں، خوبصورت ہیں، تو میں قید ہو گیا، اور مجھے آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت زیادہ شکار ہو گیا، تو اس اعتبار سے تو منحوس آپ ہوئے. اس بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی
اس نے اپنی اس حرکت پر شرمندگی کا اظہار کر کے اس فقیر کو جانے دیا۔ تو اس طرح بدفعلی لینے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ شادی کر کے کوئی بہو ہمارے گھر آئی، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا یا بزنس میں نقصان ہوا تو اس میں بہو کا کوئی دوش نہیں۔ گھر میں ایک جگہ ہے جہاں پر بچے بار بار پھسل کر کے گر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ برابر نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ نہ ہی کوئی جگہ منحوس ہے۔ ایک آدمی ایک سواری خریدتا ہے، اس پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک اور مرتبہ کسی کی وہی سواری لے کر کے وہ جاتا ہے، پھر سے وہ گر جاتا ہے، تو وہ یہ عقیدہ رکھنے لگتا ہے کہ فلاں نام کی گاڑی ہے یا فلاں کمپنی کی گاڑی ہے، میں اس کو جب بھی خریدتا ہوں یا اس پر جب بھی سوار ہوتا ہوں گر جاتا ہوں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو کردار اپناتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں جو آتی ہیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اس کے حقدار رہتے ہیں یا ہم نے خود اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا ہام، الو کا پکارنا، الو کی آواز کو سن لینا گھر سے نکلتے وقت، یا الو گھر پر بیٹھ گیا ہے، اس چیز کو منحوس سمجھنا ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اہل علم اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ایک الو نے ایک آدمی کو الو بنا دیا، وہ الو ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم یہ سمجھ لیے کہ ہمارا کام بگڑ جائے گا، تو گویا ہم الو ہو گئے۔ بعض اگر آپ آیتوں پر غور کریں گے تو ہم نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور جو بندہ اپنی آنکھ کا، کان کا، دل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ نے ایسے آدمی کو جانور یا اس سے بدتر کہا۔ ہم ایک الو کو دیکھ کر کے اپنا ایک کام جس کو ہم کئی دن سے پلان کر کے کرنے جا رہے تھے، ارادہ بدل لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، بزنس کا آغاز نہیں کرنا، خوشی کی کوئی مناسبت آ گئی تو اس کو اگلے مہینے تک کے لیے ٹال دینا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کے ہیں، تمام سال اللہ کے ہیں، اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بنائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتوں کی زیادتی کی ہے۔ ولا نوع، ایک خاص قسم کے ستارے کو دیکھ کر کے اس سے بارش کا عقیدہ رکھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اس خاص عنوان سے متعلق انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ ولا غولا، یہ ایک خاص قسم کے شیاطین کا نام ہے۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ سفر پر نکلتے تو شیاطین انہیں نظر آتے اور انہیں وہ اس سفر سے روکنے کی کوشش کرتے، اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے تو کفار کیا کرتے، بیچ سفر سے واپس لوٹ جاتے کہ اب ہم نے ان کو دیکھ لیا، اب ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، حضرت انس راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں، ویعجبنی الفعل، اور مجھے فعل پسند ہے، نیک فعل لینا۔ ایک ہوتا ہے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، ایک ہے نیک فعل لینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی نیک فعل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبہ، نیک فعل اچھا کلمہ ہے، اچھی بات نیک فعل ہے۔ کیا مطلب ہے اچھی بات نیک فعل ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں اس بات کو کہ اچھی بات نیک فعل ہے؟ آپ میں سے کوئی اس بات کو جانتے ہیں؟ سنیے، اچھی بات، اچھا کلمہ نیک فعل ہے، مطلب یہ ہے، صبح صبح آپ کام پر جا رہے ہیں، آپ نے آواز سنی یا سالم، سالم کا مطلب ہے سلامتی والا، سلامتی والا محفوظ شخص، اسے سالم کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھے اب میں جو جا رہا ہوں اس میں مجھے بھی صحیح سالم رکھے گا، اللہ مجھے بھی تندرست رکھے گا، صحت مند رکھے گا۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کا کوئی فعل لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ صبح صبح تیار ہو کر کے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جس سواری میں آپ سوار ہو رہے ہیں اس میں جو ڈرائیور ہے اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے اس سے یہ اچھی بات اخذ کر لی، معلوم کر لی کہ اس نے مجھ پر سلام کیا، اب میرا معاملہ اللہ رب العالمین سلامتی والا ہی کرے گا۔ اس طرح اچھی بات کو نیک فعل کا سبب بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ کام پر جا رہے ہیں،
آپ جس سواری میں سوار ہوتے ہیں اس میں تلاوت چل رہی ہے، آپ نے یہ یقین کر لیا یا آپ نے ایسا سوچا کہ صبح صبح جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں راستے میں تلاوت سن رہا ہوں یہ نیکی ہے، اس نیکی کی بدولت جو میں جا رہا ہوں اللہ رب العالمین وہ کام بھی میرے لیے اچھا کرے گا، نیک کرے گا. اس طرح کی باتوں کو نیک فعل کہتے ہیں. یہی الکلمۃ الطیبہ کا مطلب ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس طرح نیک فعل لینا یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن بدفعلی لینا یہ شرک ہے، اس لیے کہ اس میں ہم کسی انسان کو یا کسی آواز کو یا کسی پرندے کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح ایک اور دلیل ہے اسی سے متعلق، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی کا تذکرہ کیا گیا. لوگ جو فعل لیتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنها الفعل، ان میں سب سے بہتر بدفعلی کے جو معاملات ہیں اس سب کو چھوڑ دو، سب سے بہتر یہ ہے کہ نیک فعل لو. سب سے بہتر کیا ہے؟ نیک فعل لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر فرمایا وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. بدشگونی یا بدفعلی یہ کسی چیز کو یا کسی مسلمان کو اس کے ارادے سے نہیں روک سکتی یا نہ روکے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آواز، کوئی بھی شکل مسلمان کو اس کے ارادے سے نہیں روکے. لیکن اس طرح کی بات کسی کے دل میں آ گئی، انسان کمزور واقع ہوا ہے، بسا اوقات سب کے دل میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ آواز سن لی، گرچہ ہم موحد ہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کا وسوسہ بار بار اگر کسی کو ستائے تو کیا کرے وہ؟ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، اگر بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو جب بھی وہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے گا، کام پر جاتے وقت، اپنے امتحان کے لیے جاتے وقت یا کسی کاروبار کے وقت، تو وہ یہ دعا پڑھے. اگر وہ یہ دعا پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے دل سے اس فتنے کو اور اس شبے کو، اس شک کو دور کر دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ اچھائی کو کوئی نہیں لا سکتا سوائے تیرے. ولا يدفع السیئات الا انت، برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی قوت صرف کس کے لیے ہے؟ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اذان کے وقت ہم پڑھتے ہیں نا، اذان کے وقت کب؟ جب مؤذن کیا کہتا ہے؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کہتا ہے. حیا علی الصلاح کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آؤ. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہیں، تو اس کلمے پر اس بات کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں صرف اللہ بدل سکتا ہے، وہی اس معنی کا اور اس کلمے کا مطلب ہے. تو اس موقع پر جو ہم گھر میں بیٹھے ہیں یا کاروبار میں ہیں وہ ایک حالت ہے، دوسری حالت کیا ہے؟ ہم نماز کو آنا ہے. تو اس حالت سے اس حالت میں لانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس طرح ہم جواب دیتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کی توفیق بھی دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اس کے دل میں بدفعلی لینے کے اگر شک و شبہ اس کے دل میں آئے یا اس طرح کا فتنہ آئے تو اللہ اس شخص کو اس سے محفوظ رکھے گا. اس دعا کو مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدفعلی لینا شرک ہے. بدفعلی لینا شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ ہم نفع و نقصان کا مالک کسی پرندے کو، کسی انسان کو یا کسی آواز کو مان لیتے ہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وما منا الا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن اس کے دل میں اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. جا رہے ہیں کام پر، کسی سے جھگڑا ہو گیا، سارا دن آدمی بسا اوقات یہ سوچتا رہتا ہے اس سے جھگڑا ہوا اسی لیے میرا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ موحد ہوتا ہے. اس طرح کے جذبات، خیالات شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں آ جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. لیکن اگر اس سے ایک انسان بچنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ رب العالمین اس مرض کو یا اس طرح کے خیال کو توکل کے ذریعے دور کر دے گا. اللہ پر اگر کامل بھروسہ رہا،
بار بار آدمی اس طرح کی پریکٹس کرتا رہا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اس طرح کے جذبات سے اپنے آپ کو سرشار کر لیا، تو ایک وقت آئے گا، کتنی بڑی لڑائی، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا حادثہ کیوں نہ ہو جائے، وہ کام پر جائے گا، وہاں نفع ہو نقصان ہو، وہ صرف اللہ ہی کو اس چیز کا ذمہ دار مانے گا، اللہ ہی کو وہ تمام کام کرنے والا مانے گا۔ اس لیے انسان کو توکل پر ہمیشہ توجہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون حق توکلہ، اگر تم لوگ ایسا توکل کرو گے، اللہ پر ایسا بھروسہ کرو گے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ویسے رزق عطا کرے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ صبح صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، لیکن رات میں وہ کھا پی کر کے لوٹتے ہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جانور بھوکا مر گیا ہو، کوئی جانور بھوکا مر گیا ہو۔ ہاں، کوئی انسان کسی جانور کو قید کر کے اذیت دے، تکلیف دے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک جانور آزاد ہے، اس کے باوجود وہ بھوک سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ پرندے اللہ پر ایسا توکل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی کام کاج کے انہیں ان کی زندگی بھر کا رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جذبات کو، خیالات کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ پر توکل پر توجہ دیں۔ یہ چیز ہر طرح کے فتنے سے، اس طرح کے شبہات سے انسان کو آزاد کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، من ردت الطیر عن حاجته فقد اشرک۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا موقوفاً روایت ہے، بعض کے مطابق مرفوعاً ہے۔ فرماتے ہیں من ردت الطیر، جس کسی کو بھی بدفعلی کا نظریہ کسی کام سے روک دے، کام پر نکلے اور کسی وجہ سے واپس آ گئے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ آپ جا رہے ہیں راستے سے، آپ نے دیکھا کہ بیچ چوراہے پر جہاں 3 راستے ملتے ہیں، آپ یہاں کی گلیوں میں دیکھے ہوں گے، وہاں پر انڈا پھوڑ کر کے ڈالا جاتا ہے، انڈا پھوڑ کر کے ڈالا جاتا ہے۔ آپ جا رہے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیا، یا آپ اس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، آپ چلے گئے۔ اس طرح کی حرکت بسا اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم نے نقصان کا مالک اس انڈے کو سمجھ لیا، جبکہ انڈا اللہ کی مخلوق ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہی کہا من ردت الطیر عن حاجتہ، کوئی بھی انسان اپنی حاجت سے گھر سے باہر نکلا تھا، اس طرح کی کوئی چیز اسے روک دیتی ہے، تو اس طرح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس طرح کی چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک اور دعا سکھلائی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، مطلب بھلائی صرف تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھلائی عطا کرنے والا نہیں۔ اے اللہ جتنا تو مقدر میں رکھا ہے اتنا ہی انسان حاصل کرے گا، اس سے بڑھ کر کے انسان کا نصیب نہیں ہو سکتا۔ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس طرح کے جذبات آ گئے، یا انسان دیکھ کر کے بسا اوقات راستہ پلٹ لیا، تو وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کی اس غلطی کو معاف کرے گا۔ ہم نے کبھی ایسا کر لیا انجانے میں یا علم نہ ہونے کی بنیاد پر، یہ ایمان کی کمزوری کے چلتے، تو انسان یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے گا۔ ایک آخری روایت اس باب میں وہ یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، بدشگونی کیا ہے؟ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی یہ ہے کہ اس بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے تم رک جاؤ یا پلٹ کر کے واپس چلے جاؤ، یہ نظریہ بدشگونی کا ہے۔ تو اسلام میں نحوست کا، بدشگونی کا کوئی تاثر نہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوقات اپنی اپنی جگہ معتبر ہیں، اپنی اپنی جگہ وہ اپنے کام پر ہیں، اور اس میں کوئی بدشگونی جیسی بات بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس خیر و شر کا اختیار ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کی بدشگونی سے محفوظ فرمائیں، اس طرح کے خیالات کو ہمارے دلوں سے اللہ دور کرے، اور اس طرح کے خیالات آ بھی جائیں تو ہم نے جو دعائیں پڑھی ہیں
اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا اہتمام کر کے اس شبے کو مجھے اور آپ کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک مختصر باب ہے، ہم اس کو بھی آج کے درس میں پڑھ لیتے ہیں۔ باب ہے باب ما جاء فی النجوم، ستاروں کا علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے۔ ستارے جو آسمان میں نظر آتے ہیں، اس کا ایک خاص علم ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں نیٹ آ جانے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی آ جانے کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ اس کا بھی علم ہے، حالانکہ ہے، ستاروں کا بھی علم ہے۔ لوگ اس طرح کا علم حاصل کر کے جادو کرتے ہیں، غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دنیا میں جو سیلاب، حادثے، موت، کسی کی ناکامی، یہ ساری چیزیں ان ستاروں سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، اللہ رب العالمین ان ستاروں کو خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں ان کے 3 مقاصد ہیں۔ کتنے مقاصد ہیں ستاروں کے؟ 3 مقاصد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں معلقاً یہ روایت ذکر کی ہے کہ امام بخاری حضرت قتادہ سے نہیں ملے، وہ اپنے استاد سے سنے، وہ اس سے سلسلہ سند کا تھا، لیکن امام بخاری نے بغیر سند کے ذکر کیے معلقاً سند کے حصے کو حذف کر کے صرف قول کو نقل کیا ہے۔ قول کیا ہے یہ؟ فرماتے ہیں حضرت قتادہ، خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ نے ستاروں کو 3 وجوہات کی بنا پر پیدا کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ستارے پیدا کیا ہے اس کی 3 وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہیں 3 وجوہات؟ بارک اللہ فیک۔ 3 وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو پیدا کیا۔ پہلی وجہ زینۃ للسماء، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ ہمارا چھت ہے، چھت پر کیا ہے؟ لائٹ بنائے ہیں، اگر یہ کچھ نہ ہو تو یہ خوبصورت رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ کہ آسمان خوبصورت نظر آئے۔ آپ دیکھیں، جب روشنی بالکل نہ ہو، چاندنی رات ہو، ابر نہ ہو، ستارے نظر آئیں تو وہ منظر آپ کو کس قدر حسین اور کس قدر خوشنما نظر آئے گا۔ اللہ نے انسان کی راحت کے لیے انتظام کیا کہ آسمان انسان کو خوبصورت ملے۔ اللہ نے جو چھت بنایا ہے انسان کے لیے وہ خوبصورت چھت ہو۔ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب اس طرح کی باتوں کو سننا یا اس طرح ستاروں کا علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غور کریں، ایک شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں نیٹ ورک بالکل کام نہیں کرتا، خصوصاً صحرا میں ہے، ریگستان میں یا سمندر میں ہے، نیٹ ورک بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ستارے نظر آ رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو ان ستاروں کا علم جانتا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو ان ستاروں سے بالکل ناواقف ہے۔ اس کا سارا بھروسہ موبائل پر تھا، اس میں نیٹ ورک نہیں ہے، اور اگر نیٹ ورک ہے بھی تو بیٹری نہیں ہے، تو وہ آدمی ایک طرح کا اپاہج ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ تو دوسری وجہ کیا ہے آسمان پر ستارے بنانے کی؟ کہ انسان اس کے ذریعے راستہ معلوم کرے، اس کے ذریعے سمت معلوم کرے کہ اسے کہاں جانا ہے، اور یہ ایک طرح کا علم ہے جو حاصل کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا، رجوما للشیاطین، آسمان میں اللہ جب وحی کرتا ہے تو اس وحی کو سننے کے لیے شیاطین یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ستاروں کا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب شیاطین وہاں جاتے ہیں تو یہ ستارے شہاب ثاقب ان شیاطین کو مار کر کے بھگاتے۔ تو 3 وجوہات ہو گئے، ایک زینت کے لیے، ایک شیاطین کو مار کر بھگانے کے لیے، تیسری چیز ان کو دیکھ کر کے انسان راستہ معلوم کرے۔ ان 3 وجوہات کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں، ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور ان 3 باتوں کے علاوہ کسی اور چیز کا انسان عقیدہ رکھے ان ستاروں کے بارے میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات وہ شرک اور کفر میں پڑ جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پر فرمائی، خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، ان ستاروں کو 3 وجوہات کی بنا پر پیدا کیا گیا۔ زینۃ للسماء، آسمان کی زینت کے لیے، رجوما للشیاطین، شیاطین کو مار کر بھگانے کے لیے، وعلامات یہتدی بها، وہ علامتیں ہیں اس کو دیکھ کر کے انسان راستہ طے کرتا ہے۔ فمن تأول فیہا غیر ذلک اخطا، اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد
انسان سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ اور اس نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اور ایسی چیز میں داخل ہونے کی وہ کوشش کیا جس کا علم اللہ نے اسے نہیں دیا. جن باتوں کا علم اللہ نہیں دیا ان باتوں میں جھانکنا غور کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ چیز بالکل بھی درست نہیں. آگے ایک اور روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, تین لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. وہ تین لوگ کون ہیں؟ مدمن الخمر, شراب پینے والا, ہمیشہ شراب پینے والا. ہمیشہ ایک شخص ایسا ہے جو شراب پیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کے دو مطلب ہیں. اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے, اس لیے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس نے اس کو حلال جانا, تو ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو ایمان کی کمی کے چلتے فاسق ہو گیا تھا, وہ ایسا گناہ کرتا تھا تو وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا. دوسرا شخص وقاطع الرحم, رحیم رشتہ داری کو کاٹنے والا, جو بندہ رشتہ داری کو کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک آخری چیز جو ہمارے باب سے متعلق ہے وہ مصدق بالسحر, جادوگر کی تصدیق کرنے والا. بات چل رہی ہے ستاروں کی, لیکن یہاں پر جادو کی بات آ گئی. جادو کا اور ستاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کس لیے اس روایت کو ستاروں کی علم حاصل کرنا اس سے متعلق محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا؟ ستاروں کا باب ہے نا, علم نجوم حاصل کرنا ہے یا نہیں, لیکن اس سلسلے میں جادو کی بات کہی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا علم حاصل کیا. اس لیے کہ بہت سارے نجومی, جن کو نجومی کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کر کے, ان ستاروں کو دیکھ کر کے زمین میں جو واقعات ہوتے ہیں ان دونوں کو جوڑ کر کے غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جادو کرنے والے ہی اس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے اس باب میں اس کو ذکر کیا ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں, چاند کو, سورج کو دیکھ کر کے دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں آپس میں جوڑ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا ستارہ ایسا ہے. آپ اخبارات میں دیکھیں, اخبارات میں ایک حصہ خاص ہوتا ہے جس میں اسپیلنگ لکھی ہوتی ہے یا ہمارے نام کا پہلا اکشر لکھا ہوتا ہے, اور اس کے نیچے ستاروں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نام کے فرد کے ساتھ آج ایسے ہوگا. اور وہ ستارے کو دیکھ کر کے اس کی زندگی میں جو حالات ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں. کیا انسان کی زندگی کا اور ان ستاروں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اسی دن سورج گرہن ہوا. سورج گرہن ہوا. لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی کا بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج گرہن ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا چاند اور سورج آیتان من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. اس کا کسی کی زندگی سے اور کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں, ان کے ہاتھ میں خیر اور شر کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے وعدے کر دیا کہ انسان کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے, اس کا اور ان ستاروں کا, چاند کا, ستارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ستارے بے بس ہیں. ایک وقت آتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں. چاند بھی ایک وقت غائب ہو جاتا ہے اور سورج بھی ایک وقت غائب ہو جاتا ہے. چاند کی بے بسی کو اور ان کی کمزوری کو, ستاروں کی کمزوری کو اور سورج کی کمزوری کو بتاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ستارے میرے رب ہیں, وہ غائب ہو گئے تو کہا کہ چاند میرا رب ہے, وہ بھی غائب ہو گیا. اس کے بعد سورج آیا تو کہا کہ سورج میرا رب ہے. جب سورج بھی غائب ہو گیا تو فرمایا یہ جو چیز ایک کے آنے کے بعد غائب ہو جاتی ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ضرور کوئی ایسا ہے جو ان کو لا رہا ہے اور لے جا رہا ہے, وہ میرا رب ہے. تو یہ ساری مخلوقات جو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اللہ کے آگے بے بس ہے, مجبور ہیں, اور جو خود بے بس ہو, مجبور اور کمزور ہو اس کے ہاتھ میں خیر اور شر نہیں ہو سکتا. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے علم نجوم کے باب میں, ستاروں کے باب میں اس طرح جادو کی بات کو ذکر کیا ہے. بہت سارے کاہن, نجومی
جو دکان سجائے ہوئے ہیں وہ ان ستاروں کو، چاند کو انسان کی زندگی سے جوڑ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس ہفتے یا اس مہینے یا اس سال تمہاری تقدیر کا ستارہ گردش میں ہے، تم فلاں فلاں کام نہیں کرنا۔ اس طرح کی باتوں کا شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اس سے متعلق، ستاروں سے متعلق جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، مختصر باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بارش سے متعلق لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، اور اسی میں ایک حدیث ایسی ہے جو آج کل ماتم نوحہ جو چلتا ہے اس سے متعلق بھی باتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل کے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عقیدہ کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم جب بھی درس کا اختتام کرتے ہیں تو لوگوں سے 3 سوالات کرتے ہیں، تو آج کے 3 سوالات یہ ہیں۔ ہم نے 2 باب پڑھے ہیں آج، وہ 2 باب کون کون سے ہیں؟ 2 باب جو ہم پڑھے ہیں، 2 چیپٹر، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ لوگ بھی تقریباً شروع سے موجود تھے، آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ ایک ستاروں کے علم کے متعلق ایک بات ہو گئی، ایک اور نہیں، وہ بھی نہیں، کون بتائیں گے؟ بارک اللہ، بدفعلی لینا، ایک اور، بارک اللہ فیک۔ ایک ہے بدفعلی لینے کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، دوسرا ہے ستاروں کا علم حاصل کرنا۔ ستاروں کا علم 3 وجہ سے ہی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کرتا ہے تو انسان غلطی پر ہے۔ وہ 3 وجوہات جس مقصد کے تحت ستاروں کو پیدا کیا گیا وہ کیا ہیں؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ ہاں بتاؤ۔ آسمان کی خوبصورتی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، شیطان کو مار بھگانے کے لیے، بارک اللہ فیک۔ اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد ہے؟ کسی کا ستارہ خراب ہے، کسی کا ستارہ، بارک اللہ فیک، کسی کا ستارہ گردش میں ہے، اس طرح کی تمام باتیں کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں، شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے آج 2 دعائیں پڑھی ہیں جس سے انسان بدفعلی کے، بدشگونی کے، اس طرح کے جذبات، خیالات آ جائیں تو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے انسان اس بدفعلی کو، اس بدشگونی کو دور کر سکتا ہے۔ ان دعاؤں میں ہم نے ایک کلمہ پڑھا، جو کلمہ ہم اذان کا جب مؤذن کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم سنتے ہیں اور اس وقت کیا جواب دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سنی تھی یہ بات، ہاتھ اٹھائیں، میں کہوں گا تو وہ جواب دینا۔ ہاں مفسر، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک حالت کیا ہے ہماری؟ ہم گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں۔ ایک حالت کیا ہے؟ ہم نماز کو آ گئے، تو اس حالت سے اس حالت میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز کو آ گئے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز کو نہیں آئے، گھر میں ہم خود رہ گئے، اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان جب مشکل پریشانی میں رہے تو اس کلمے کو کثرت سے پڑھے، اس لیے کہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا یہ کلمہ سب سے مؤثر ہے۔ کہ ایک حالت ہے کہ ہم اب پریشان ہیں اور اچھی حالت چاہ رہے ہیں، اس پریشانی سے اچھی حالت میں لے جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھنے سے ایک حالت سے دوسری حالت میں اللہ ہمیں اپنے فضل سے تبدیل فرمائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ تمام جو یہاں پر شریک ہوئے ہیں، اللہ آپ کے علم میں، عمر میں، وقت میں، کاروبار میں، صحت میں، آپ سے جڑی ہر چیز میں اللہ خیر اور برکت نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ کے اندر عقیدہ کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے کا باب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، آمین تقبل یا رب العالمین۔
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا